بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ہماری تدریبیں ہو چکی تھیں، آج انشاءاللہ العزیز 10ویں تدریب ہم پڑھیں گے، اور آج کی جو تدریب ہے وہ نہایت ہی دلچسپ اور ہمارے جملوں کے اندر کافی استعمال ہونے والی ہے، یعنی ہم اردو کے اندر اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم عربی کے اندر بھی ان جملوں کو پڑھیں گے۔ اس تدریب کے اندر حال پوچھنے کے کچھ طریقے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم سامنے والے بندے کا حال کس طرح پوچھیں گے۔ پہلے ہم نے جو شروع کے اسباق پڑھے تھے ان کے اندر ہم نے چند طریقے پڑھے تھے، کیف حالک، کیف انت، کیف الحال۔ تو آج کی جو تدریب ہے اس کے اندر ایک نیا طریقہ ہے، جس طرح ہم اردو کے اندر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ کو کیا ہوا، تو عربی کے اندر ہم کس طرح سوال کریں گے، اور جواب دینے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا۔ التدریب العاشر اجری السؤال والجواب۔ 10ویں مشق، تم سوال و جواب کو جاری کرو۔ اجری، تم جاری کرو، السؤال والجواب، سوال اور جواب کو۔ ماذا بک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کو کیا ہوا۔ ماذا، کیا، بکا آپ کو، یا اخی اے میرے بھائی، یعنی اس کا جو آسان سا ترجمہ ہے وہ یہ بنے گا کہ اے میرے بھائی آپ کو کیا ہوا۔ ماذا بک یا اخی، لا شیء، کچھ نہیں، یعنی جس طرح ہم اردو کے اندر کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوا، تو عربی کے اندر جب یہ کہنا ہو تو کہتے ہیں لا شیء، کچھ نہیں ہوا، لا شیء کچھ نہیں، لا کا معنی ہے نہیں، شیء کچھ، لا شیء کچھ نہیں۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے، ماذا بک یا اختی، اے میری بہن آپ کو کیا ہوا۔ انا مریضۃ، میں بیمار ہوں۔ ماذا اس کا معنی ہے کیا، بکی تمہیں، آپ کو، یا اختی اے میری بہن، یعنی اے میری بہن آپ کو کیا ہوا۔ انا مریضۃ، میں بیمار ہوں۔ اگر یہاں پر مذکر ہو، اس نے کہنا ہو کہ میں بیمار ہوں، تو وہ یہاں پر تا ہٹا دے گا اور کہے گا انا مریض، میں بیمار ہوں۔ اس طرح ہم نے کہنا ہو کہ اے میرے بھائی آپ کو کیا ہوا، ہم کہیں گے ماذا بک یا اخی انا مریض، میں بیمار ہوں۔ اب آگے دیکھیے، ماذا بک یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ کو کیا ہوا۔ انا حزین، میں غم زدہ ہوں۔ انا، میں، حزین، حزین کا معنی ہے غم زدہ۔ اب آگے ہے ماذا بک یا بنتی، اے میری بیٹی آپ کو کیا ہوا۔ انا حزینۃ، میں غم زدہ ہوں۔ آگے ہے ماذا بک یا طارق، یعنی اب نام لے کر سوال کرنے کا طریقہ آ گیا، حالت پوچھنے کا طریقہ آ گیا، یعنی ہم نے نام لے کر بندے سے پوچھنا ہے کہ اے طارق آپ کو کیا ہوا، اے خالد آپ کو کیا ہوا، اے حسنین آپ کو کیا ہوا، تو ہم سوال کریں گے ماذا بک یا طارق، ماذا بک یا خالد، ماذا بک یا حسنین، ماذا بک یا فضیل۔ انا منزعج، میں پریشان ہوں۔ آگے ہے فیمیل سے سوال کرنے کا طریقہ، ماذا بک یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کو کیا ہوا۔ انا منزعجۃ، میں پریشان ہوں۔ ماذا بک یا صدیقی، اے میرے دوست آپ کو کیا ہوا۔ انا مصاب بالحمى، مجھے بخار ہے۔ انا، مجھے، مصاب پہنچا ہوا ہے، بالحمى بخار، مصاب کا معنی ہے پہنچا ہوا، حمى کہتے ہیں عربی کے اندر بخار کو۔ انا مصاب بالحمى، یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ مجھے بخار ہے۔ اگر آپ نے عربی کے اندر بتانا ہے کہ مجھے بخار ہے تو آپ یوں کہیں گے انا مصاب بالحمى، مجھے بخار ہے۔ اگر ڈائریکٹ آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے، آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو بخار ہے، تو آپ یوں کہیں گے هل انت مصاب بالحمى، کیا آپ کو بخار ہے۔ انشاءاللہ یہ طریقہ جب آپ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے وہاں پہ کہ آپ کس طرح سوال کریں گے۔ یہ صرف آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ اگر ہم نے کہنا ہو کہ ڈائریکٹ اس سے پوچھنا ہو کہ کیا آپ کو بخار ہے، تو ہم یوں کہیں گے هل انت مصاب بالحمى، هل انت حزین، هل انت منزعج، هل انت مریض، کیا آپ بیمار ہیں، کیا آپ پریشان ہیں، کیا آپ غم زدہ ہیں، کیا آپ کو بخار ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے، ماذا بک یا صدیقتی، اے میری سہیلی آپ کو کیا ہوا۔ انا مصابۃ بالحمى، مجھے بخار ہے، یعنی بالکل آسان طریقہ ہے۔ اگر میل ہوگا تو وہ کہے گا مصابن، فیمیل ہے تو اس نے انا کے بعد مصابۃ، یعنی جو مؤنث کی علامت ہوتی ہے گولتا وہ لگا دینی ہے۔ انا مصابۃ بالحمى، مجھے بخار ہے۔ ماذا بک یا حبیبی، اے میرے دوست آپ کو کیا ہوا۔ بی علم فی الاذن، میرے کان میں درد ہے۔ بی میرے، علم درد ہے، فی الاذن کان میں۔ اب آپ اس کا جواب یوں بھی دے سکتے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے نا، بی علم فی الاذن، بی میرے، علم درد ہے، فی الاذن کان میں۔ آسان سا طریقہ یہ ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں علم درد ہے، فی اذنی میرے کان میں،
فی کا معنی میں، اذنی نون یازرنی، میرے کان میں درد، علم فی الاذنی، میرے کان میں درد ہے۔ ماذا بک یا حبیبتی، اے میری دوست آپ کو کیا ہوا؟ بی علم فی البطنی، میرے پیٹ میں درد ہے، یا یوں کہیں علم فی البطنی، میرے پیٹ میں درد ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیے، ماذا بک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کو کیا ہوا؟ لا شیء، کچھ نہیں، انا متعب فقط، میں صرف تھکا ہوا ہوں۔ لا شیء کچھ نہیں، انا میں، متعب تھکا ہوا، فقط صرف، ہم عربی کے اندر بھی فقط، اردو کے اندر بھی بولتے ہیں نا فقط صرف، تو فقط جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، فقط کا معنی ہے صرف، انا متعب فقط، میں صرف تھکا ہوا ہوں۔ ماذا بک یا اختی، اے میری بہن آپ کو کیا ہوا؟ لست بخیر، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں خیریت سے نہیں ہوں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہمارے پچھلے اسباق سننے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع السلامۃ، الی اللقاء۔